علی ظفر صاحب، کل تک للکار تھی، پکار رہے تھے آپ، اعلان کر رہے تھے کسی صورت نہیں رکیں گے، حکومت کو آپ آنکھیں بھی دکھا رہے تھے، لیکن آخری گھنٹے میں جلسہ منسوخ کر دیا. یہ کیا حکمت عملی رہی؟ جی یقینی طور پہ کل تک جو فیصلہ تھا وہ تو یہی تھا، بلکہ رات تک فیصلہ یہی تھا کہ ہر صورت میں یہ جلسہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک آئینی حق ہے اور اس میں این او سی ایک بار دے دیا گیا تھا، اس کو منسوخ کرنا درست نہیں ہے. اور یہی کنسنسس بھی تھا، پولیٹیکل لیڈرشپ ساری کے ساتھ. میری بات بھی الگ الگ لوگوں سے بھی ہوئی اور یہی بات تھی کہ ہم نے ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے جلسہ. لیکن صبح یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو منسوخ کرنا ہے جلسے کو. اب اس کی کیا وجہ ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے، لیکن جو سامنے نظر آتی ہے بظاہراً وہ یہی ہے کہ شاید یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ کچھ اور مسائل بھی ہیں جہاں اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں لوگ، تو یہ نہ ہو کہ کسی قسم کا لا اینڈ آرڈر ہو جائے یا تصادم ہو جائے اور خدا نخواستہ نقصان ہو. تو میرا خیال ہے یہ بظاہراً نظر آتا ہے وجہ جس کی وجہ سے منسوخ ہوئی. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے یقینی طور پہ کہ اگر اس کو جب این او سی نہیں دیا گیا تھا اور انتظامیہ اگر بتا دیتی کہ یہ مسئلہ ہے تو پہلے سے ہی فیصلہ ہو جاتا، بجائے یہ کہ آخری مومنٹ پہ، آخری مرحلے پہ آ کے اس کو منسوخ کیا جائے. اس سے کچھ کنفیوژن ہوئی ہے، لوگوں میں کچھ نا امیدی پیدا ہوئی ہے. اور جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ وہ اسٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہا ہے، تو ایک کلیریفیکیشن آنی چاہیے اور آئے گی بہت جلد کہ کیا وجہ تھی. لیکن ہوتا ہے یہ ایسا ہو جاتا ہے، اس میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کنفیوژن ہوتی ہے اس قسم کے سیاسی ماحول میں، اور اس کی جو کلیریفیکیشن ہے جب آئے گی تو میرا خیال ہے بہتر وضاحت آ جائے گی جب یہ اس کے اوپر. علی ظفر صاحب، وہ آپ کی ایک پارٹی ہے، پارٹی کا ایک سٹرکچر ہے، اس کے چیئرمین ہیں جناب گوہر علی خان صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب صاحب، ایک کور کمیٹی ہے، ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے. علیمہ خان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ فیصلے خود کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے، جس کو حالات کا زیادہ علم نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، جو بھی جائے گا وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھے گا اور وہ اس پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے. ایک تو یہ فیصلے آپ خود کیوں نہیں کرتے، نمبر 1. دوسرا اعتراض جو علیمہ خان صاحب کی طرف سے آیا اور آپ کے کارکن بھی اٹھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی ویسے تو کل بھی میرا خیال ہے، کل یا پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی اور مشہد یوسف زئی کی صرف ملاقات کرائے گی، باقی کسی وکیل کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا. لیکن آج اچانک جیل کے دروازے کھل گئے جناب اعظم سواتی صاحب کے لیے بھی، گوہر علی خان صاحب کے. یہ اعتراض بھی علیمہ خان کی طرف سے آیا ہے کہ یہ کیا ملاقات خان صاحب کی خواہش پر ہوئی، ان دونوں لیڈروں کی خواہش پر ہوئی، یا اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر ہوئی؟ تو اس کے بارے میں کوئی تسلی بخش وضاحت آپ کے سامنے ہے؟ آپ سے کسی نے کی ہے یا آپ نے کسی سے پوچھا ہے؟ جی میں نے پوچھا ہے، ابھی تک اس کی وضاحت تو جب تک مجھے کنفرم عمران خان صاحب سے میں کل مل رہا ہوں اور کنفرمیشن جب تک نہیں آتی میں شاید فائنل فیصلہ یا فائنل جواب آپ کو نہ دے سکوں. لیکن جو اندازہ ہے میرا کچھ گفتگو کرنے لوگوں کے، وہ میں ضرور بیان کر دیتا ہوں. لیکن جس طرح ایک سبجیکٹ ٹو کریکشن کے ہو سکتا ہے میں غلط بھی کہہ رہا ہوں جب تک کنفرم نہیں ہوتا. کل مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے تو یہ نہیں مانگا ہوگا، یہ ملاقات ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. یہ تو میرا خیال ہے کلیئرٹی ہے، کیونکہ ان کو جب ملاقات ہوتی ہے تو باقاعدہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے، اور یہ پروسیجر کے باہر تھا. نمبر 1. نمبر 2، اس میں یہ بھی بڑا کلیئرٹی ہے کہ جو جیل احکام تھے ان کو کہیں اوپر سے انسٹرکشنز آئی ہوں گی. یہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب یا سواتی صاحب کے کہنے پہ نہیں کھولا جا سکتا جیل. تو جیل اتھارٹیز کو اوپر سے ضرور کسی قسم کی انسٹرکشنز آئی ہوں گی.
اب تیسری بات یہ ہے کہ کس نے انسٹرکشنز دی اور کیا ہوا، پھر یہ میٹنگ ہوئی اور یہ میٹنگ کے بعد یہ اناؤنس ہوا. اب یہ ہماری قیادت کی طرف سے آئی، یہ پتہ نہیں، کیونکہ قیادت کی طرف سے میں اس لیے کہوں گا کہ میرے اندازے میں نہیں آئی، کیونکہ رات تک قیادت کا جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ جلسہ ہوگا. تو علی ظفر صاحب نہیں، اگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی، تو اس سے کیا مراد لی جائے کہ آپ کی جماعت میں کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ ان سے ملے ہوئے ہیں، وہ ان کی بات کو سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میرا اندازہ ہے، میں اندازے سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بات نہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ سے مطلب مراد یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو کوئی انفارمیشن ایسی ملی ہو کہ واقعی بہت میجر کوئی کرائسس ہے یا خطرہ ہے، جو لوگوں کو جو آ رہے ہیں مجمع میں یا جلوس میں، وہ ان کو خطرہ ہو سکتا ہے جان کا، تو انفارمیشن دی گئی ہو ہماری قیادت کو کہ یہ ہو سکتا ہے، آپ اس چیز کو اوائڈ کریں، اس کو اوائڈ کریں. اور وہ اطلاع دینے کے لیے جب چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے آئی ہو یا حکومت کی طرف سے آئی ہو، جب اطلاع آ گئی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے قیادت نے یہ سمجھا ہو کہ یہ میٹنگ ضروری ہے اور چیئرمین صاحب کو بتانا ضروری ہے. تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی رابطے میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رابطہ کس نے کیا. رابطہ ہو سکتا ہے سیکورٹی ایجنسیز نے کیا ہو، رابطہ ہو سکتا ہے حکومت کی انٹیریئر منسٹری نے کیا ہو، لیکن کسی انفارمیشن کے بیسس پہ لگتا ہے کہ رابطہ ہوا تھا. کوئی یہ انفارمیشن جو اس بیسس پہ ہوا رابطہ، کیا وہ جینون تھی، کیا وہ جائز انفارمیشن تھی یا نہیں، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن یقینی طور پہ اگر کوئی انفارمیشن ایسی آتی ہے کہ جلسہ ڈینجرس ہو سکتا ہے، خطرناک ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے، تو پھر اس سلسلے میں اگر کوئی اقدامات اٹھانے پڑے ہوں چیئرمین کو یا سواتی صاحب کو اور ملاقات کرنی پڑی ہو، تو پھر ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے ملنے گئے ہوں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ کنفیوژن ختم کرنے کے لیے ایک کنفرمڈ سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ میں یقینی طور پہ بتا سکوں گا آپ کو کل جب میری ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے.